مبارک مبارک مبارک۔ ایک سخاوت کرنے والا بیٹھ گیا بورڈ لگا کے، بھوک دکھاؤ تو بریانی کھاؤ، پیاز دکھاؤ تو روح افزا کا شربت پیو، تو وہ زندگی بھر روح افزا کا شیشہ ختم ہوگا نہیں اور یہ بریانی سڑ جائیں گی، کوئی کھائیں گا نہیں۔ اور موٹی مثال میں آپ کو دے دیتا، کیونکہ بہت دنوں کے بعد آنا ہوا ہے، یہ الیکٹرک کے کھمبوں پر جو تار ہے، کوئی پگلا یہ کہہ دے میں نہیں مانتا اس میں کرنٹ ہے، اگر ہے تو نظر آنا چاہیے، تب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اب ہاتھ لگا کر دیکھ لے ہے کیا نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ بالکل خدا کا معاملہ جو ہے وہ انسان کی شے رگ سے بھی قریب ہے، وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ کالی رات ہو، کالی کمبل ہو، کالی چونٹی اس کے اوپر چل رہی ہو، وہ کالی چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے اور چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ یہ پوری کائنات کے اندر جتنے انسان بستے ہیں، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ سب کا، نبی سب کے، اور قرآن پاک سب کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے ویسے نہیں ہوئے جیسا ہونا تھا۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ فقط دعویٰ ہے، اتباع زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت گھر میں نہیں ہے، اور کم سے کم نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہے اس کی بھی اصلاح کر لیتے تو غنیمت تھا۔ نہیں، سیکھی ہوئی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جاتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آج نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے پتہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو دعائے قنوت یاد نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی نماز آتی نہیں، کتنے لوگ ہیں میت کو اتارتے تو کیا پڑھتے معلوم نہیں۔ علم کے اعتبار سے اتنے کورے ہیں، اللہ کا شکر ہے مدارس میں جو بچے تیار ہو رہے ہیں وہ دین کے داعی بھی بنیں گے، امام مصلی پر رہیں گے، سیکھنے سکھانے والے بنیں گے۔ اور جیسا کسی شاعر نے کہا ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ پچھلے سال جن لوگوں نے ان بچوں کو دیکھا ہوگا، اور اس سال جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے سال میں جو آپ دیکھیں گے، تو ابھی آپ کے سامنے ایک منظر آئے گا کہ بچوں نے 30 پارے قرآن پاک کے حفظ کر لیے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں، دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں ہیں یا جتنے دھرم اور مذہب کی کتابیں ہیں، دنیا میں کسی کتاب کا حافظ نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے لیے ان بچوں کو خدا نے منتخب کیا ہے، اور اس اعتبار سے 2.5 سال میں 3 سال میں وہ 30 پارے زبانی یاد کر لیتے ہیں، اور امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر محترم بزرگ دوستو تراویح میں الف لام میم سے والناس تک سنا دیتے ہیں۔
بس اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چھوٹے سے مقام پر، آپ اورنگ آباد کے اطراف کے کہاں کہاں کے لوگ ہیں، اس مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اس مدرسے کے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کو گری نظر سے نہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان کو کیا گری نظر سے دیکھتے ہو؟ یہ بچے تو وہ ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تم ان کو کیا گری نظر سے دیکھتے ہو؟ یہ بچے تو وہ ہیں جو چونٹی بالکل حقیر سی مخلوق ہے اللہ کی، اپنے بلوں میں ان کے لیے دعا کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہے، ہوا میں فضا میں پرندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور میں تو یوں کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت دی ہے، ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ خرچ بھی کر دیا کرو، ان کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا کرو۔ تمہارے بچے جیسے تمہاری نظروں کے سامنے رہتے ہیں، ماں کی نظر کے سامنے رہتے ہیں، باپ کی نظر کے سامنے رہتے ہیں، یہ بچے ماں اور باپ کو چھوڑ کر آپ کے قریب آ کر ٹھہرے بھی ہیں علم دین سیکھنے کے لیے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کہتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے یہ بچے کتنے قیمتی ہیں۔ ان کے پڑھانے والوں کی فضیلت جو ہے وہ الگ ہے، پڑھنے والوں کی فضیلت جو ہے الگ ہے، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی فضیلت الگ ہے۔ ان میں یتیم اگر بچے ہوں ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی فضیلت الگ ہے، ان بچوں کو کھانا کھلانا، ان کا اکرام کرنا، احترام کرنا، اس کی فضیلت الگ ہے۔ صرف میں ایک بات کہہ دوں، ان بچوں کا تعلق، ان کی نسبت مسجد نبوی کے مدرسہ صفہ سے، پڑھانے والوں کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، وارث انبیاء ہیں، یہ حافظ قرآن ہے۔ اس میں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے لے۔ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔